السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دین کی باتیں میں۔ دوستو آج بہت خاص بات کریں گے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے تھے تو اس سے پہلے جو عرب کا رہن سہن تھا وہ کس طرح تھا، کس طرح کے وہاں پر حالات تھے، کیا چیزیں ہو رہی تھی، جس کے بعد اللہ نے عرب دیش میں اللہ کے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھیجا، وہاں پر اتارا اور انہوں نے وہاں پر ساری چیزیں چینج کر دی۔ ایک اکیلے انسان نے اتنی بڑی چیزیں چینج کی۔ تو آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کر لیجئے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے۔ دوستو محمد صاحب کے جیون کے اور ان کے کاموں کو بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان سے ٹھیک پہلے کے عربوں کے حالات اور ان کے چلن پر ایک نگاہ ضرور ڈال لیں کہ وہاں پر کیا حالات چل رہے تھے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے۔ پیارے نبی کے آنے سے پہلے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اس سارے دیش پر کبھی بھی کسی ایک راجا کی حکومت رہی ہو۔ کئی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں دیش کے الگ الگ حصوں میں کبھی کبھار قائم ہوئی اور 6 صدی میں بھی موجودہ حالات یہی تھے۔ ان میں سے کئی بادشاہ کئی صدی تک رہے، ان میں سے کئی بالکل آزاد ہوتے تھے اور کئی کے پاس کسی ودیشی راج کے ماتحت ہوتے تھے، لیکن سارا عرب 6 شتابدی سے پہلے کبھی کسی ایک دیش یا ودیشی طاقت کے قبضے میں نہیں رہا۔ دوستو 6 صدی کا مطلب ہے کہ 6 صدی میں ہی اللہ کے نبی عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی لیے راج کاج کے خیال سے اس سے پہلے عرب کو ایک راج یا ایک قوم نہیں کہا جا سکتا۔ عرب اور خاص کر عرب کا وہ بیچ کا حصہ جسے حجاز کہتے ہیں، جس میں مکہ اور مدینہ کے مشہور شہر ہیں اور جو صدیوں سے کسی ایک راجا یا حاکم کے ماتحت نہ رہا تھا، اللہ کے نبی کے وقت تک سینکڑوں قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، جس میں سے ایک قبیلے کی کئی شاخائیں اور ان میں کبھی کبھی سینکڑوں گھرانے اور کئی ہزار مرد، عورت اور بچے مل کر ایک بہت بڑا کنبے کی طرح رہتے تھے۔ ہر کنبے کے سرو نر ناری آپس میں پریم اور بھائی چارے کی ڈوری میں بندھے رہتے تھے۔ سب ایک دوسرے کا بچاؤ کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے میں اپناپن بڑاپن مانتے تھے۔ قبیلے کے اندر سب کی چیزیں کھلی پڑی رہتی تھی اور کبھی کوئی چوری نہیں ہوتی تھی۔ قبیلے کے لوگوں میں سے کسی ایک کی بے عزتی سارے قبیلے کی بے عزتی سمجھی جاتی تھی اور قبیلے کی آن کا خیال ان لوگوں میں اتنا بڑا ہوا تھا کہ ان کی سب آپس کی لڑائی یا ان کی صلح کی وہی جڑ بنیاد ہوتی تھی۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا جسے شیخ کہتے تھے۔ قبیلے کے سب کنبوں کے مکھیا کی رائے سے شیخ کا چناؤ ہوتا تھا۔ شیخ ہی اپنے قبیلے کا حاکم، قبیلے کے نوجوانوں کا جنرل اور دھرم کے معاملوں میں سارے قبیلے کا گرو اور پروہت ہوتا تھا۔ ہر قبیلے میں آپس کا پریم، قبیلے کی آن کا خیال، سردار کا کہنا ماننا، یہ سب بھلائیاں ان لوگوں میں موجود تھی۔ باہر والوں یا دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ میں بھی اپنے وچن کو پورا کرنے، مہمان کی خاطر کرنے اور جس کی باہیں پکڑ لی اس کے ساتھ ٹیک نبھانے میں عرب پہلے سے ہی مشہور تھے۔ الگ الگ قبیلے کے لوگوں کے رہن سہن، ان کی رسم رواج، ان کی بولی اور ان کے مذہبی خیال بھی کافی ملتے جلتے تھے، لیکن یہ سب قبیلے نہ کسی ایک ڈوری میں بندھے ہوئے تھے اور نہ سب کا کوئی ایک راجا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سارے حجاز میں اور ایک درجے تک سارے عرب میں ان انگنت قبیلوں کی ایک دوسرے کے ساتھ آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ان لڑائیوں کا ایک سبب یہ تھا کہ ہر قبیلے کو اپنی نسل کے بڑپن کا بے حد گھمنڈ تھا، اور اگر کسی قبیلے کے ایک آدمی نے دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کے سامنے اپنی نسل کی بڑائی کا بخان کر دیا اور دوسرے سے نہ سہا گیا تو دونوں طرف سے تلواریں کھنچ جاتی تھیں۔ دوسرا سبب اس سے ملتا جلتا یہ تھا کہ اگر ایک قبیلے کے کسی آدمی نے دوسرے قبیلے کے کسی آدمی کی بے عزتی کر دی یا اسے مار ڈالا، اور یہ آئے دن کی باتیں تھیں، تو پھر سارے قبیلے کی طرف سے بدلہ اور پھر بدلے کا بدلہ کئی پیڑھیوں
اور کبھی کبھی کئی کئی صدیوں تک چلتا رہتا تھا، جس میں دونوں طرف سے سینکڑوں جانیں جاتی تھی۔ اس زمانے کے عرب یہ مانتے تھے کہ جب کوئی آدمی مار ڈالا جاتا ہے تو اس کی آتما ایک چڑیا بن جاتی ہے اور برسوں اس کی قبر کے آس پاس منڈراتی رہتی ہے اور اوسکونی اوسکونی چلاتی رہتی ہے، جس کا مطلب ہے مجھے پینے کو دو، مجھے پینے کو دو۔ اور جب تک مارنے والے کا نہ اسے پینے کو خون ملے اور ہتیا کا بدلہ نہ لیا جاوے، تب تک وہ اسی طرح چلاتی رہتی ہے۔ اسی لیے اپنے قبیلے کے کسی آدمی یا کسی پرخے کی ہتیا کا بدلہ لینا ہر عرب اپنا دھرم سمجھتا تھا۔ ان گھریلو لڑائیوں میں جو مرد، عورتیں یا بچے قید کر لیے جاتے تھے، وہ غلامی کی طرح رکھے جاتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک بہت برا تھا۔ جانوروں کی طرح بازاروں میں وہ بیچے جاتے تھے۔ کسی غلام کو مار ڈالنے کی کہیں کوئی سزا نہ تھی۔ غلام عورتوں کو اکثر ناچنا گانا سکھایا جاتا تھا اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی۔ بازار میں برا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ان کا مالک ان سے پیشہ کرا کر پیسہ کماتا تھا۔ ایسی حالت میں الگ الگ قبیلوں میں پریم، میل یا ایک کی آس کرنا اور بھی کٹھن تھا۔ عورتوں کے ساتھ تب کے عرب کا برتاؤ بہت خراب تھا۔ پرانے راجپوتوں کی طرح اس زمانے کے عرب کسی کو اپنا داماد ماننا یا لڑکی کا باپ ہونا اپنے لیے بہت بڑی شرم کی بات سمجھتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کا رواج تھا۔ کہیں کہیں تو جب کسی عورت کے بچہ ہونے کو ہوتا تھا تو وہیں اس کے پاس ایک گڈھا کھود دیا جاتا تھا۔ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اس گڈھے کو یوں ہی پورا کر دیا جاتا، اور اگر لڑکی ہوئی تو اسے گڈھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی بھر دی جاتی تھی۔ کہیں کہیں جب لڑکی 5-6 کی ہو جاتی تھی تو ایک دن اس کا باپ اس کی ماں سے آ کر کہتا تھا، اپنی بیٹی کو نئے نئے کپڑے پہنا کر اسے خوشبو لگا دو، میں اسے اس کی ماؤں کے پاس پہنچا جاؤں۔ اس کے بعد وہ لڑکی کو آبادی سے باہر ایک گڈھے تک لے جاتا تھا، لڑکی کو گڈھے کے سرے پر کھڑا کر کے نیچے جھانکنے کو کہتا تھا اور پھر اچانک اسے دھکا دے کر گڈھے میں دھکیل دیتا تھا اور اپنے ہاتھ سے مٹی پر کر دیتا تھا۔ عربوں میں ان دنوں ایک کہاوت مشہور تھی کہ سب سے اچھا داماد قبر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس رواج کا تیکھا پن کبھی کبھی عربوں کے دلوں میں بھی چبھن پیدا کر دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عرب عثمان نامی کی آنکھوں سے زندگی بھر میں صرف ایک بار آنسو ٹپکتے ہوئے دکھائی دیے، جب کہ اس بھولی بھالی لڑکی نے جسے وہ زندہ گاڑنے کے لیے لے گیا تھا، اپنے باپ کی داڑھی پر گڈھے کی گرد لگی دیکھ کر اسے اپنے ننھے ہاتھوں سے پوچھنا چاہا تھا۔ ماں باپ کی جائیداد میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہ رہتا تھا، بلکہ جب کوئی آدمی مرتا تھا تو اس کی اور سب ملکیت کے ساتھ ساتھ اس کی بیویاں بھی اس کے وارث کی ملکیت مانی جاتی تھی۔ اس بری رواج کے سبب سوتیلی ماؤں کے ساتھ شادی کا ان دنوں عربوں میں رواج موجود تھا۔ ایک آدمی کی ایک ساتھ کئی کئی بیویاں اور ایک عورت کے ایک ساتھ کئی کئی مرد، یہ دونوں رواج بھی تھے اور ان کی تعداد کی کوئی روک تھام نہ تھی۔ شادی کی طرح طرح کے رواج تھے۔ بیاہ کا بندھن دھرم کا بندھن نہ مانا جاتا تھا۔ آدمی جب چاہے اپنی عورت کو طلاق دے سکتا تھا یا چھوڑ سکتا تھا۔ اس طرح چھوڑی ہوئی عورت کسی دوسرے کے ساتھ بیاہ کر سکتی تھی۔ ایک عورت ام خدیجہ کا ذکر ان دنوں ملتا ہے جس نے ایک دوسرے کے بعد 40 آدمیوں کے ساتھ بیاہ کیا۔ عام بد چلنی کو یہ لوگ اپنے لیے ایک گھمنڈ کی چیز سمجھتے تھے اور اپنی بد چلنیوں پر بے شرمی کے ساتھ خلے بخان کرتے تھے۔ کھجور کے درختوں کی عرب میں کمی نہ تھی، اس لیے شراب کا رواج اتنا بڑا ہوا تھا کہ بہت شراب پینے سے لوگوں کی اکثر موتیں ہو جاتی تھی۔ جوئے اور شراب کا جوڑ ہے ہی۔ کوئی عرب جوئے میں اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد اپنے جسم تک کی بازی لگا دیتے تھے، اور اگر ہار جاتے تھے تو ہمیشہ کے لیے جیتنے والے کے غلام ہو جاتے تھے۔ مکہ اور اس کے پاس کے کچھ قبیلے سینکڑوں برس سے تجارت کرتے آتے تھے اور اسی سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ مدینہ اور کچھ دوسری جگہ کے لوگ تھوڑی بہت کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔
حجاز سے باہر کے کچھ حصے میں بھی کہیں کہیں تجارت یا کھیتی باڑی ہوتی تھی، لیکن عربوں کا عام دھندا صرف اونٹ، بکریاں اور گھوڑے وغیرہ چلانا تھا۔ دوسرے قبیلے والوں کو یا ریگستان سے جاتے ہوئے تجارتی قافلوں کو لوٹ لینا یہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ دو چار شہر کو چھوڑ کر باقی قریب سارے عرب کے لوگ اٹھاؤ چولہے کی طرح خیموں میں رہتے تھے۔ موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ یا پانی کا آرام دیکھ کر یہ لوگ اپنی جگہ بدلتے رہتے تھے۔ کھیتی کر کے ایک جگہ جم کر رہتے یا تجارت کرنے کو یہ برا سمجھتے تھے۔ اسی طرح کے جیون میں کسی طرح کی کاریگری یا دھندے ترقی کر ہی نہیں سکتی، لیکن اس طرح کے جیون اور آئے دن کی لڑائیاں ہی کے سبب یہ لوگ عام طور پر بڑے بہادر اور اپنے گھوڑوں کی طرح پھرتیلے ہوتے تھے، اور ان کا رہن سہن بہت سادہ ہوتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شروع سے ہی انہیں یہ بات بھی کھٹک گئی تھی کہ آئے دن کی لڑائیاں اور لوٹ مار میں کچھ دن ایسے بھی ہونا چاہیے جب وہ اپنی گھریلو لڑائیوں کو کچھ برس کے لیے بند کر اتنے برس تک نڈر اور بے فکر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ سکیں۔ اللہ کے نبی کے بہت پہلے سے سال میں 4 مہینے اس بات کے لیے چھٹے ہوئے تھے کہ ان 4 مہینوں میں سب قبیلوں کے آپس میں جھگڑے، ہتیا کے بدلے اور لوٹ مار بالکل بند رہا کرے۔ عام طور پر سب قبیلوں کے لوگ اس بات کو ایمانداری کے ساتھ مانتے اور نبھاتے تھے۔ ان 4 مہینوں کے اندر ہی عرب کے سب لوگ مکہ آ کر کعبے کی یاترا کرتے تھے، جو پیارے نبی سے ہزاروں سال پہلے سے تمام عربوں کا سب سے بڑا مندر اور سب سے بڑا ترک مانا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں کے اندر ہی عکاظ اور معنا کے 2 مشہور میلے ہوتے تھے، جن میں تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو کر کہیں اپنے لڑائیوں کے قیدیوں کا بدلاؤ کرتے تھے، کہیں مال خریدتے بیچتے تھے، کہیں اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور کہیں چھوٹے مشاعرے کرتے تھے۔ لکھنے کا رواج عربوں میں محمد صاحب کے پہلے بہت کم تھا، پھر بھی شاعری کرنے کا انہیں شروع سے ہی بڑا چاو تھا۔ ہر قبیلے میں ایسے شاعر یا ترنت کوی ہوتے تھے جن کی چھوٹی کویتائیں یا تنت بندیاں سینکڑوں سال تک ایک سے دوسرے کو جوانی پہنچاتی رہتی تھی۔ اس طرح کے آزاد اور لڑاکا لوگوں کے لیے 4 مہینے تک اپنے دشمنوں، اپنے باپ بیٹوں یا بھائیوں کے ہتھیاروں کو سامنے سے نکلتا دیکھتے رہنا اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، جبکہ کوئی دوسرا انہیں روکنے، دبانے یا سزا دینے والا نہیں تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ عربوں میں اپنے آپ کو روکنے اور وچن نبھانے کی طاقت موجود تھی، لیکن ساتھ ہی 4 مہینے کی روک تھام اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ باقی 8 مہینوں میں کیا حالات رہتے ہوں گے، اور اس میں شک نہیں کہ ان 4 مہینوں کی روک تھام کے ساتھ 8 مہینوں تک لڑائیاں اور بدلے کی آگ ہوتی تھی، زوروں سے بھڑکتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھے عربوں کے حالات پیارے نبی کے آنے سے پہلے۔ پیارے نبی جب عرب میں آئے تو اس کے بعد کیا حالات ہوئے، کیا حالات پیدا ہوئے، اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہ تھی ویڈیو، یہیں تک اس کو روکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں اور دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچا دیں۔ پتہ نہیں کس کے بات سمجھ آ جائے اور وہ صراط مستقیم پہ آ جائے اور اس کا بڑا ثواب آپ کو بھی مل جائے۔ تو شکریہ، دھنیہ واد۔